اب سینئر مقالہ نگار حضرات کی طرف یہ سفر ہم لے کر کے چلتے ہیں. میں آواز دے رہا ہوں ڈاکٹر غلام اختر رضا صاحب کو کہ براہ کرم تشریف لائیں اور اپنا مقالہ شین مظفر پوری کے حوالے سے پیش کریں. یہ میں واضح کر دوں کہ پرسوں شام ان سے ہم لوگوں نے رابطہ کیا. اچانک ایک صاحب نے وہ ان کا نام پہلے سے طے تھا لیکن طبیعت ناساز ہو گئی تو ایمرجنسی سچویشن میں ان کو ہم لوگوں نے آواز دی ہے. انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمائی, یہاں تشریف لائے. آپ بی این منڈل یونیورسٹی مدھے پورہ سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے. ادبی رسائل و جرائد اور اخبارات میں آپ علمی و ادبی مضامین آپ کے شائع ہوتے رہتے ہیں. دینی و علمی مصروفیات کے ساتھ اردو زبان و ادب سے آپ کا گہرا شغف ہے. فی الوقت آپ تاریخی مسجد شیر شاہی جامع مسجد مرار پٹنہ میں امام و خطیب اور ادارہ شریعہ پٹنہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر غلام اختر رضا صاحب آپ کے روبرو. معزز صدر مجلس، مکرم ارباب علم و ادب اور اس بزم علم و ادب میں تشریف فرما معزز خواتین و سامعین کرام، آج اس پروگرام میں میرے مقالے کا موضوع جو ہے شین مظفر پوری کی حیات و خدمات. ہم سے قبل کئی حضرات ریسرچ اسکالر آئے اور اپنی محنت اور اپنی کاوش کا اظہار بڑے اچھوتے انداز میں کیا. بے شمار معزز حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ ہم سب کی سعادت مندی ہے کہ اردو کے فروغ میں ہم سب یہاں پہ حاضر ہیں. شین مظفر پوری یہ محتاج تعارف نہیں ہے. اردو ادب کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر عہد اپنے دامن میں ایسی شخصیات ضرور پیدا کرتا ہے جو اپنے مخصوص اسلوب، منفرد طرز احساس اور زندگی کے گہرے مشاہدے کے باعث ادبی منظرنامے پر اپنی الگ شناخت قائم کرتی ہے. بعض اہل قلم اپنی زندگی میں شہرت اور مقبولیت حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے فن کی وہ تنقیدی قدر و قیمت جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں ان کی زندگی میں پوری طرح سامنے نہیں آ پاتی ہے. شین مظفر پوری بھی اردو افسانے کی ایسی ہی اہم اور منفرد شخصیت ہیں. شین مظفر پوری نے اپنی تحریروں میں بالخصوص متوسط اور نچلے طبقے کی زندگی، اس کے مسائل، محرومیاں، معاشی دشواریاں اور گھر کے الجھنے، انسانی جذبات اور سماجی تضادات کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا. ان کا فن محض قصہ گوئی نہیں بلکہ زندگی کے ان گوشوں کی فنکارانہ ترجمانی ہے جنہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. آج مجھے اسی اہم اور منفرد افسانہ نگار کی حیات، شخصیت، ادبی سفر اور فن افسانہ کے چند نمایاں پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا ہے. شین مظفر پوری کا اصلی نام محمد ولی الرحمن تھا. ابتدا میں انہوں نے اپنا تخلص شیدا رکھا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ میدان ادب میں کئی اہل قلم اس تخلص کو استعمال کر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے لیے ایک ایسا قلمی نام منتخب کیا جو منفرد بھی ہو اور اپنی شناخت بھی قائم کر سکے. اپنے ایک انٹرویو میں مناظر عاشق ہرگوانوی کے اس سلسلے میں بتاتے ہیں، انہی دنوں لطیف احمد اکبر آبادی لام اکبر آبادی کے نام سے لکھ رہے تھے. انہی کو دیکھ کر خیال آیا کہ شیدا سے سمٹ کر شین مظفر پوری ہو جاؤں. اس زمانے میں ایسے ناموں میں لوگ کشش محسوس کرتے تھے. میرے اس نام میں اثرات تھا. اس نام نے لوگوں کو بہت متوجہ کیا. سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے نہ صرف لڑکی یا عورت سمجھا بلکہ خطوط بھیجے اور تصویریں طلب کی. جیسا کہ عام طریقے سے انسان اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہی جب آپ نے اپنا نام شین مظفر پوری رکھا تو کچھ لوگ یہ سوچنے لگے یہ کسی مرد کا نام نہیں بلکہ کسی خاتون کا نام ہے. آپ نے کہا کہ یہاں تک کہ مجھے تصویر تک کی طلب کی گئی. چونکہ میں بچپن ہی سے کلکتہ چلا گیا تھا اس لیے لوگوں کو علم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کون ہوں. خیر 1939 عیسوی سے میں شین مظفر پوری کے نام سے لکھتا آ رہا ہوں.
پتہ یہ چلا کہ 1939 سے پہلے آپ کے جتنے بھی کارنامے ہیں، جتنے بھی آپ کے مقالے، جتنے بھی آپ کے مضامین ہیں، جو بھی آپ کی تحریر ہے، اس میں شین مظفر پوری کی خوشبو نہیں ملتی ہے، بلکہ آپ کا پورا نام شیدا آتا ہے۔ شین مظفر پوری سے ایک مصاحبہ، مناظر عاشق ہرگانوی۔ یہ قلمی نام بعد میں ان کی ادبی شناخت کا ایسا مستقل حوالہ بن گیا کہ اصل نام پس منظر میں چلا گیا اور شین مظفر پوری اردو ادب میں ایک مستقل نام کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ڈاکٹر حسن رضا کے مطابق شین مظفر پوری کی پیدائش جنوری 1920 عیسوی میں مظفر پور ضلع کے موجودہ سیتامڑھی علاقہ کے ایک قصبہ بات اصلی میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک متوسط درجے کے کسان گھرانے سے تھا۔ ان کے والد محترم حافظ محمد عین الحق صاحب مرحوم کلکتہ میں کئی سال تک کسائی گلی محلہ کی ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ شین صاحب ابھی 1 سال کے ہی تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جو وہ بچپن ہی میں ماں کی شفقت و محبت سے محروم ہو گئے۔ والدہ کے انتقال کے بعد ان کی بڑی پھوپھی بیوی ولیہ نے انہیں اپنے گود لے لیا۔ یہ سچ ہے کہ والدین میں سے کسی ایک کا جانا قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اس چیز کا احساس وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کے والدین میں سے کوئی بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ہماری پرورش کا معاملہ پھوپھی ولیہ کے ذمہ آیا۔ بیوی ولیہ کی اپنی کئی اولادیں ہوئی، لیکن سب یکے بعد دیگر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے میکے میں رہ کر شین مظفر پوری کو اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا۔ اس زمانے میں متوسط طبقے کے دینی گھرانوں میں بچپن کی تعلیم کا آغاز عموماً گاؤں کے مکتب سے ہوتا تھا۔ شین مظفر پوری کی تعلیم و تربیت کا آغاز بھی گاؤں کے مکتب ہی سے ہوا۔ وہاں انہوں نے قرآن شریف ناظرہ کے ساتھ اردو فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ جب ان کی عمر تقریباً 10 برس ہوئی تو اپنے والد کے پاس کلکتہ چلے گئے اور وہاں تقریباً 1.5 سال تک پرائیویٹ ٹیوٹر کے ذریعے انگریزی حساب کی کمی پوری کرنے کے بعد 1931 میں مدرسہ عالیہ میں جا کے آپ نے 6ٹھی جماعت میں داخلہ لیا۔ شین صاحب کے والد کو اخبار بینی کا بھی ذوق تھا۔ وہ شین صاحب سے اس دور کے اہم اخبارات مثلاً عصر جدید، الہلال کے بھی وہ قارئین میں سے تھے اور اکثر اپنی اولاد یعنی شین مظفر پوری سے کہا کرتے تھے کہ آپ پڑھیں اور وہ سنا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد بھی اپنے بیٹے کے تعلق سے کتنے فکر مند تھے، اور ایک کامیاب باپ کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اپنے بیٹوں کو سنوارنے کے لیے کبھی اخبار کے ذریعے کبھی دیگر کتابوں کے ذریعے سے اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شین مظفر پوری کو فلم دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ بچپن سے فلمیں دیکھتے تھے، کچھ ایسی فلم جس میں کوئی شور شرابہ نہیں اور کچھ ایسی فلمیں بھی جس میں شور شرابہ اور جس میں گفتگو، ساری چیزیں سماعت کی جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں فلم دیکھتا تھا تو اس کے بعد ہمارے اندر ایک تحریک پیدا ہو جاتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں بھی اس طرح کی کہانی لکھ سکتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے قلم میں جو لکھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، اس کی جو شروعات ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ جب میں اسے دیکھا کرتا تھا تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا اور میں اپنے اعتبار سے مکمل کوشش کرتا تھا اور بہت حد تک آپ کو اس کوشش میں کامیابی بھی ملی۔ شین مظفر پوری کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات ہے۔ 1936 کے اواخر کی بات ہے کہ آپ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے، غربت کی وجہ سے میٹرک میں پہلے بہت ساری کتابیں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کا نصاب بڑا عمدہ ہوا کرتا تھا، یعنی 10 سال میٹرک میں آتے آتے وہ طالب علم بہت ساری کتابوں کو اپنے ماتھی کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتا تھا اور اسے مطالعہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس دور کے جو میٹرک پاس ہوتے تھے وہ قابل قدر ہوا کرتے تھے، علمی اعتبار سے بہت مضبوط ہوا کرتے تھے۔ یہی حال ان کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ نے کئی کتابیں پڑھی اور کچھ ایسی ناول بھی آپ نے پڑھی جس کی وجہ سے آپ متاثر ہوئے۔ اور 1936 کے اواخر کی بات ہے کہ آپ نے ایک کہانی لکھی۔ اس کہانی کے اشاعت کے بعد طبیعت میں جولانی پیدا ہو گئی۔ انگریزی کتابوں سے نظموں کا ترجمہ کر کے چھپنے کے لیے بھیجتا رہا۔ وہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جب ایک کہانی لکھی تو میرے اندر یہ جذبہ تھا کہ کاش کہ یہ کہانی کسی کتاب میں یا کسی رسالے میں چھپ جاتی۔ ان کے ایک دوست افسر ماپوری نے اس افسانے کی بہت تعریف کی اور اسے کلکتہ کے ہفتہ وار عبرت میں بھیج دیا، اور اس وقت کے مدیر جوہر غازی پوری نے ان کی توقع کے برخلاف اسے 2 قسطوں میں شائع کیا۔
اور اس کا موضوع کیا تھا؟ ایک یہودی دوشیزہ کی عصمت پرستی. جب آپ کی یہ تحریر منظر عام پہ آئی تو آپ کے اندر اور جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں مجھے اور کچھ کرنا چاہیے. اسی طرح سے انسان کامیابی کی دہلیز کو چومتا ہوا نظر آتا ہے. آپ اقتباس سماعت کریں. اس کہانی کے اشاعت کے بعد طبیعت میں جولانی پیدا ہو گئی. انگریزی کتابوں سے نظموں کا ترجمہ کر کے چھپنے کے لیے بھیجتا رہا. مطالعے کا شوق بھی بڑھا. ناول افسانوں کے مجموعے اور رسالے باقاعدگی سے پڑھنے لگا. کولکتہ سے مولانا عبدالرزاق ملی آبادی کا ہفتہ وار ہند نکلتا تھا. ان کے پاس مرگ ناگہاں کے عنوان سے ایک انگریزی کہانی کا ترجمہ رسالوں میں لکھنے لگا. صرف افسانے ہی نہیں بلکہ متفرق مضامین لکھنے لگا. ترجمے انگریزی سے بھی کرنے لگا. 1937 اور 1938 میں سینکڑوں چیزیں لکھی. جب 1939 کا زمانہ آیا تو اس وقت پورے ملک کی اردو دنیا میں مشہور ہو چکا تھا. بسیار نویسی کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. حوالہ شیر مظفر پوری، ایک مصاحبہ، مناظر عاشق ہرگانوی، صفحہ 51. یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ شیر مظفر پوری نے اپنی ادبی زندگی کے ابتدائی دور میں مطالعہ، ترجمہ، افسانہ، مضمون اور تخلیقی تجربات کو اپنا ذریعہ اظہار بنا لیا تھا. شیر مظفر پوری ایک ذہین باصلاحیت طالب علم تھے. کسی مجبوری کی وجہ سے 1936 میں میٹرک کا امتحان نہیں دے سکے. تاہم 1937 میں سر عبداللہ سہروردی میموریل ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا. امتیازی نمبروں سے کامیابی کے باوجود ان کا تعلیمی سلسلہ آگے جاری نہ ہو سکا. معاشی پریشانیوں نے حصول تعلیم کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر دی، لیکن ڈگریوں کے عدم موجودگی ان کی علمی استعداد کی راہ میں حائل نہ ہو سکی. انگریزی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے انہوں نے انگریزی افسانوں، ناولوں کا وسیع مطالعہ کیا، انہیں اردو میں منتقل کیا اور پھر اسی اردو ترجمے کو دوبارہ انگریزی میں منتقل کرنے کی اپنی مشق کو جاری رکھا اور اس میں کافی مہارت حاصل کی. یوں ذاتی مطالعہ، مسلسل مشق اور غیر معمولی مشاہدے نے انہیں اس مقام تک پہنچایا جہاں ان کی علمی استعداد کسی باقاعدہ پروفیسر یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ادیب سے کم نظر نہیں آتی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو اتنا کم پڑھ کر اتنے عروج کے منازل کو طے کر لے، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ اللہ کی جانب ہی سے کسی کو خاص انعام ملا کرتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے آپ افسانے کے تعلق سے ہمارے کئی ریسرچ اسکالر نے ذکر کیا، لہٰذا میں اسے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. شیر مظفر پوری کے افسانوں کا بنیادی موضوع متوسط طبقے، آواز کم ہو رہی ہے، متوسط طبقے کے لوگوں کی گھریلو زندگی کے مسائل و مصائب ہیں اور ان کے ہاں اس طبقے کے دکھ، درد، محرومیاں، معاشی بدحالی اور نامکمل آرزویں نہایت مؤثر انداز میں سامنے آتی ہیں. وہ انسانی زندگی کے ان پہلوؤں کو بڑے مؤثر پیرائے اور فنی چابک دستی کے ساتھ پیش کرتے ہیں جن سے عام آدمی روزمرہ زندگی میں گزارتا ہے. چونکہ شیر مظفر پوری خود متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے وہ اس طبقے کے گھریلو مسائل کے محرم اسرار کی حیثیت رکھتے تھے. یہ وجہ ہے کہ اپنے ہم اثروں میں ان کا ایک الگ اور ممتاز مقام نظر آتا ہے. شہرت اور تنقیدی اعتراف. شیر مظفر پوری کو اپنے عہد میں غیر معمولی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی اور وہ اردو کے چند بے حد مقبول ادیبوں میں شمار ہونے لگے. افسوس اس دور کے بعض ناقدین اور مبصرین نے ان کے فن کی اس طرح پذیرائی نہیں کی جس کے وہ مستحق تھے. تاہم اردو کے بعض جید ناقدین نے ان کے فکر و فن پر نہایت عمدہ مضامین لکھے اور آج بھی ان کے فن پر گفتگو جاری ہے جس میں ہم سب شریک ہیں. یہ قابل مبارکباد ہے اس انجمن کے تمام اراکین جنہوں نے ایک عظیم ہستی کو پھر سے لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے. اقتباس ملاحظہ فرمائے. سب سے پہلے پروفیسر عبد المغنی نے شیر مظفر پوری پر ایک وقتی مضمون لکھا جو ان کی تنقیدی مقالات کے مجموعے جادہ اعتدال میں شامل ہے. وہ لکھتے ہیں شیر مظفر پوری نے اردو کے محدود چند ناولوں میں اضافہ کیا بلکہ افسانوں کے تومار میں بھی اپنا امتیاز برقرار رکھا ہے. ان کی سب سے بڑی خصوصیت فنکاری ہے، ایسی فنکاری جس میں انفرادیت، تازگی اور شادابی ہے. ہر چیز بجائے خود ایک اہمیت رکھتی ہے. اس کے علاوہ انداز نظر کی وہ سلامتی ہے جو زندگی کے تہ بتہ آلودگیوں کے درمیان بڑی نزاکت سے پاکیزگی کے دھارے نکال لیتی ہے. فن اور فکر کی یہی بلاغت اور بصیرت ہے جو نگاہ تنقید کو مہمیز کر دیتی ہے. جادہ اعتدال، صفحہ 296-97. پروفیسر عبد المغنی کے بعد ممتاز ناقد پروفیسر وہاب اشرفی نے بھی شیر مظفر پوری کے فن کا گہرا مطالعہ کیا. وہ لکھتے ہیں کہ بہار میں
اردو افسانہ نگاری کا بےحد معروف نام شین مظفر پوری ہے، لیکن ان کی شہرت اور مقبولیت ان کے فن کی عظمت کی حقیقی شناخت میں مانے رہی ہے، اور ناقدین ادب انہیں گمراہ اور معمولی فنکار جیسے تمغے سے نوازتے رہے ہیں۔ شین مظفر پوری جنس پہ لکھتے ہیں تو حصول لذت کے لیے نہیں، وہ ماحول اور سماج کی تمام تر گندگیوں کو ایک فنکار کی طرح دیکھتے ہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کر دیتے ہیں، اور جو رائے ناپسندیدہ ہو سکتی ہے لیکن غیر ضروری نہیں۔ بہار میں افسانہ نگاری صفحہ 27۔ یہی بات وہاب اشرفی اپنی کتاب تاریخ ادب اردو حصہ سوم میں بھی نہایت ہی اہم انداز میں بیان کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شین نے جس طور سے ناول لکھے اور جو انداز افسانے میں اپنایا نہ سرسری ہے نہ ٹالنے کے قابل۔ شین کے فکر و فن پر مزید بحث ہونا چاہیے تاکہ اردو کی تاریخ میں ان کا جو مقام متعین ہو سکتا ہے وہ التوا میں نہ رہے۔ تاریخ ادب اردو حصہ سوم صفحہ 1193۔ یہ اقتباس دراصل شین مظفر پوری کے فن کی سب سے بڑی ضرورت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان کے فن کا اثر نو اور غیر جانبدارانہ تنقیدی مطالعہ۔ اختتامی کلمات۔ شین مظفر پوری کی ادبی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ محض کثیر التصانیف افسانہ نگار نہیں تھے، بلکہ گہرے مشاہدے، وسیع مطالعے، غیر معمولی تخلیقی صلاحیت اور زندگی کے تلخ و شیریں تجربات کو فن میں ڈھالنے والے صاحب اسلوب ادیب تھے۔ ان کے افسانوں میں زندگی اپنی تمام تر پیچیدگیوں اور محرومیوں، خواہشوں، کمزوریوں اور تضادات کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ انہوں نے سماج کے ان طبقات کو اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا جو اکثر بڑے ادب میں پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے فن میں زندگی کی کرواہٹ بھی ہے اور انسانی جذبات کی شیرینی بھی، سماج کی گندگیوں کا مشاہدہ بھی ہے اور ان گندگیوں کے درمیان پاکیزگی کے امکانات کی تلاش بھی۔ شین مظفر پوری پر لکھنے والوں میں پروفیسر ابو ذر عثمانی، پروفیسر احمد سجاد، پروفیسر شین اختر، پروفیسر ڈاکٹر حسن رضا، پروفیسر صفدر امام قادری، ڈاکٹر انجم کمالی، ڈاکٹر ہمایوں اشرف جیسے اہل علم کے نام قابل ذکر ہیں، اور آج اس علمی و ادبی محفل میں تشریف فرما تمام محترم پروفیسر حضرات بھی اس سلسلے کی کڑی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شین مظفر پوری کے فکر و فن پر گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید اصل معنوں میں شروع ہونی باقی ہے۔ ان کے فن کی نئے قرات، ان کے افسانوں کی سماجی و تہذیبی مطالعے اور ان کے اسلوب کی فنی خصوصیات پر مزید تحقیق وقت کی ایک اہم ادبی ضرورت ہے۔ آخر میں اردو ڈائریکٹوریٹ کے ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شین مظفر پوری جیسے اہم اور قدر فراموش شدہ افسانہ نگار کو موضوع گفتگو بنا کر اردو ادب کے ایک اہم باب کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی علمی نشست شین مظفر پوری کے فکر و فن کے مزید گوشوں کو سامنے لانے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ ان کی ادبی مقام کی تعین کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوگی۔ یہ ساری کوشش رات کے تقریباً 2 بجے مکمل ہوئی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر غلام اختر رضا صاحب۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایمرجنسی سچویشن میں ان کو یاد کیا گیا تھا، انہوں نے اس خلا کو پور کیا، اس کے لیے ایک بار پھر ان کا شکریہ۔ اب میں